بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 40 احادیث کا سلسلہ چل رہا ہے۔ 32ویں حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حصنوا اموالکم بالزکاۃ، حصنوا اموالکم بالزکاۃ، زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کی حفاظت کرو، زکوٰۃ ادا کر کے اپنے اموال کی حفاظت کرو۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ اس کے بہت سارے دنیاوی فائدے بھی ہیں، اخروی فائدے بھی ہیں۔ اس کی بہت ساری فضیلتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، قرآن میں، حدیثوں میں بڑی اہمیت کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں سینکڑوں جگہ پر جہاں جہاں نماز کا تذکرہ ہے، وہاں وہاں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کا بھی تذکرہ فرمایا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نماز زکوٰۃ، نماز زکوٰۃ، یہ دونوں چیزیں بطور خاص قرآن کریم میں ذکر کی گئی۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ ہے، بڑی اہم عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باضابطہ فضائل بیان فرمائے، باضابطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے سخت وعیدیں ذکر فرمائیں، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن کریم کا حوالہ بھی دیا، آیت پیش کی کہ جو لوگ اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، انہیں اس جمع کرنے کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بہت برا کام کر رہے ہیں، بل ہوا شر لہم سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، جو مال وہ جمع کر کے رکھ رہے ہیں، کل قیامت کے روز اللہ پاک اس مال کا طوق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیں گے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو یہ سزا دی جائے گی، ان کے مال کی اللہ رب العزت الگ الگ شکلیں بنائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مال کا حق ادا نہیں کرتا، کل قیامت کے روز اس کے مال کو اللہ پاک سانپ کی شکل میں ڈھال دیں گے، وہ مال اس کی گردن میں لپٹ جائے گا، اس کے جبڑوں کو پکڑے گا اور کہے گا، انا کنزکا انا مالکا، میں تیرا جمع کیا ہوا خزانہ ہوں، میں تیرا مال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدیں ذکر فرمائیں۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے مال کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، جلایا جائے گا، پگھلایا جائے گا، اور اس جلے ہوئے پگھلے ہوئے مال کے ذریعے سے بندے کو داغا جائے گا، اس کے جسم کے الگ الگ حصوں کو جلایا جائے گا۔ وَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، اس کی پیشانی کو، اس کے الگ الگ پہلوؤں کو اور اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، کہا جائے گا یہی وہ خزانہ ہے، جو مال ہے، یہی وہ مال ہے جو تم نے جمع کر کے رکھا ہوا تھا، زکوٰۃ تم نے ادا نہیں کی اور مال جمع کر کر کے رکھتے رہے۔ اس لیے زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، جس کو بھی اللہ پاک نے مال دیا وہ حساب لگائے، علماء سے، مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھے کہ میرے پاس یہ مال ہے، میرا یہ بزنس ہے، میرا یہ کاروبار ہے، خود سے اندازہ نہ کر لے، اپنے مال کا پورا حساب علماء سے، مفتیان کرام سے پوچھ کے ان کے سامنے رکھ کے زکوٰۃ کے مسائل معلوم کر کے زکوٰۃ ادا کرے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آخرت میں جو فائدے ہیں وہ تو ہیں ہی،
دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ بیان فرمایا، جو آدمی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مال محفوظ ہو جاتا۔ حصنوا اموالکم بالزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنے والے کے مال کی اللہ پاک حفاظت کرتے ہیں۔ وہ مال ناپاک ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی، حرام مال ہے، اور اگر زکوٰۃ ادا کر دی گئی تو حرام ہونے سے وہ مال بچ گیا، وہ مال ناپاکی اور گندگی سے پاک ہو گیا، محفوظ ہو گیا، دنیاوی اعتبار سے بھی محفوظ ہے اور اخروی اعتبار سے بھی اللہ کے عذاب سے بچانے والا ہے وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ارشاد کا یہی مطلب ہے، حصنوا اموالکم بالزکاۃ، زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کی حفاظت کرو، دنیاوی اعتبار سے بھی حفاظت ہوگی، آخرت کے اعتبار سے بھی ذخیرہ ہو جائے گا، ثواب ملے گا اور عذاب سے یہ مال بچا لے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔